ایک کیا تھی؟ منگنی تھی. کیا تھی؟ ایک یہ منگنی تھی. اور آج منگنیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. منگنی میں ہی کیا ہے؟ منگنی میں ہی ہر ایک کی رال ٹپکتی ہے. رال منگنی میں کہ جناب ساس کہے گی کنڈل مجھے ملیں گے، نند کہے گی مجھے بھی انگوٹھی ملے گی، سسر صاحب کہیں گے گھڑی تو مجھے ہی مل جائے گی، اور جو داماد ہوں گے لڑکے والوں کے وہ کہیں گے جناب جوڑا اور 500,000 روپیہ تو میرے بھی کہیں نہیں گئے. ہر ایک لالچ کی نگاہ لگائے ہوئے ہے. اتنا لالچی تو شاید کوا بھی نہیں ہوگا. کوا بھی اتنا لالچی نہ ہوگا جتنے یہ شادی کرنے والے منگنی کرنے والے لالچی بنے ہوئے. اپنی کمائی پر بھروسہ کرو، دوسروں کی کمائی اور دوسروں کے مال پر للچائی نظر سے دیکھنا ایک باضمیر انسان گوارا نہیں کر سکتا. جو باضمیر ہوگا، جو باغیرت ہوگا، وہ کبھی دوسرے کے مال کو للچائی نظر سے نہیں دیکھتا. لیکن جو بے غیرت ہو مٹھوس قسم کا، وہ تو ظاہر ہے جو چاہے کرے. وہ تو پھر چوری بھی کر لیتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال لیتا ہے، اور بھی بہت کچھ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس کا ضمیر اندر سے مر جاتا ہے، بے غیرت بے حیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے منگنیوں کے اندر لاکھوں لاکھ روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں. منگنی میں گاڑیاں دی جا رہی ہیں، منگنی میں 100 200 لوگ جا رہے ہیں، اور کئی ڈشیں کھانوں کی چل رہی ہیں. کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے منگنی کی ہے؟ بولو بھائی، کی اللہ کے نبی نے؟ صحابہ نے کی منگنی کوئی؟ 11 نکاح اللہ کے نبی نے کیے. 11 میں سے کسی ایک میں منگنی ہوئی ہے ایسی؟ کچھ لینا دینا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یہ ہم نے کہاں سے ڈرامے بازی شروع کی؟ یہ ہم نے کہاں سے شروع کی؟ چونکہ ہم برادران وطن کے بیچ میں رہتے ہیں، اور ان کے یہاں تلک کی جہیز کی ساری رسومات تھیں، تو ہم نے ان سے ہی چوری کی ہیں، ان سے ہی ہم نے لی، وہی ہم کرنے لگے. اب اس میں اپنے لیے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑی فخر کی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ خرچ کر لے، اور جو جتنا زیادہ آگے بڑھ جائے، اور جو جتنا زیادہ لوگوں میں ہنگامہ کر لے، وہی کیا ہے؟ عزت والا ہے. عزت والا نہیں ہے. اللہ رسول کی نگاہ میں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہے، وہی سب سے زیادہ حقیر ہے جو نبی کی سنتوں کو پامال کر رہا ہو، جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑتا ہو. وہ کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا. ہاں، چند بے وقوف قسم کے لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، چند بے دین قسم کے لوگ آپ کے لیے 2-4 جملے حوصلہ افزائی کے بول سکتے ہیں. لیکن جو دیندار لوگ ہیں اور جو حقیقت میں عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار دیندار کے، وہ کبھی بھی ہماری اس کارروائی پر ہماری حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے. تو منگنی کے وقت میں ساری رسومات، اور پھر منگنی کے بعد کے جو کرتب شروع ہوتے ہیں، جو کارکرم شروع ہوتے ہیں، وہ الگ رہے. یا منگنی کے بعد اگر 1-8 سال یا 6 مہینے تک شادی نہیں ہوتی ہے، تو کوئی بھی تیوہار آ رہا ہے تو پھر اس میں لینا دینا ہو رہا ہے. سردی آئی تو سردی کے کپڑے، گرمی آئی تو گرمی کے کپڑے، کوئی تیوہار آیا تو تیوہاری جاری. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ بھوکے ہیں ایک دوسرے اس کے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے سوچو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. ایک غریب کی بچی کیسے اپنے گھر سے رخصت ہو سکتی ہے؟ کیسے اپنے گھر سے جا سکتی ہے؟ انہی وجہوں سے آج زنا عام ہوا اور ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں. انہی وجہوں سے. ابھی کل میں تھا بجنور میں، ایک گاؤں میں تھا، وہاں بتایا 4 لڑکیاں، ایک دھنگی کے ساتھ میں، ایک چمار کے ساتھ میں، اور 2 جو ہیں وہ دھوبیوں کے ساتھ میں بھاگ گئی، مسلمان لڑکیاں. شہر کی بات نہیں، گاؤں کی کر رہا ہوں. اور جو چمار کے ساتھ گئی وہ معلوم کیا کہہ رہی ہے؟ جہنم میں جاؤں گی، ٹھیک ہے جہنم میں جلوں گی، تم نہیں جلو گے، مجھے چھوڑو، جانے دو جہنم میں. یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ جب شادی مہنگی ہوئی، باپ کے پاس اتنا دینے کے لیے ہے نہیں. اب اس کی عمر 20 25 30 ہو گئی. انسان ہیں، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، امنگیں ہیں. جب خواہش جائز طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. آدمی کو بھوک لگی ہے، روٹی اگر اسے نہیں ملے گی حلال طریقے سے، کہیں سے چوری چکاری کرے گا، پیٹ تو اسے بھرنا ہے. بھوک سے زیادہ جو شہوت ہے انسان کی، بھوک سے زیادہ خطرناک ہے. بھوک آدمی روک سکتا ہے، لیکن شہوت، جب شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے
تو پھر اب آدمی حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. اسے شہوت پورا کرنا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو. اب ماں باپ کے پاس ہے نہیں، اور کوئی بھی ایسا لڑکا تیار نہیں ہے جو بغیر لیے دیے کسی کی بیٹی کو قبول کر لے، جس کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے. گناہ اگر یہ بچیاں گنہگار ہیں اور بچیاں مجرم ہیں تو یاد رکھنا وہ مالدار بھی گناہ سے نہیں بچیں گے، اور ان کا کھاتا بھی گناہوں سے خالی نہیں رہے گا. جنہوں نے شادیوں کو مہنگا کیا ہے وہ بھی نہیں بچ سکتے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم جیسے چاہیں خرچ کر لیں اور جتنا چاہیں خرچ کریں. غریب کی بچی جو شریف ہوتی ہے، باحیا ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ جب کوئی بارات نکلتی ہے دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں، تو وہ تکیے میں اپنا منہ رکھ کر کے آنسوؤں سے روتی ہے. کوئی ہوتا شریف لڑکا مجھے بھی بیاہ کر کے لے جاتا. عمر اس کی کراس ہو رہی ہے، اس کی دل سے آہیں نکلتی، ہائے نکلتی ہے. یہ ہائے ہمیں سکسس ہونے دے گی؟ یہ ہائے پنپنے دے گی؟ کوئی نہ کوئی تو حال آئے گا، کوئی نہ کوئی تو پریشانی آئے گی، کوئی نہ کوئی تو مصیبت آئے گی جس مصیبت کو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور ایسا ہو رہا ہے. جنہوں نے فضول خرچیاں کی ہیں پکڑ میں آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری پکڑ جو آ رہی اس وجہ سے آ رہی ہے. وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. یہ جو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، انتہائی رذیل کمین قسم کے جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، وہ کیوں مسلط ہوئے؟ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت بگڑے ہیں، تو ہمارے اعمال کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکام کی شکل میں ہمیں دکھائی ہے. ہم اپنے اعمال کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے، جتنے ظالم مسلط ہیں اس سے 100 گنا ظالم اور زیادہ مسلط ہیں. ہم اسی طریقے سے اگر غفلت کے ساتھ میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے اور سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے اور سنتوں کو ہم کچلتے رہے اور اپنی نگاہوں سے سنتوں کی بے حرمتی دیکھتے رہے، تو یاد رکھنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کم ہے، جو ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا. تو اس لیے شادیوں کے وقت میں اپنے آپ کو کیا ہے، اتنا فری مت کرو کہ دوسرے کر رہے تو ہم بھی کیا ہے کریں گے. نہیں، دوسرے کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. ہم جو کر رہے ہیں ہمیں سنت کے مطابق کرنا ہے. اور پھر شادی جب نکاح ہوتا ہے تو اب کیا ہے، براتیوں کی فوج جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ براتیوں کی فوج پوری جا رہی. کتنے کہ 300 400 اتنے براتی جا رہے ہیں. کیوں اتنے جا رہے ہیں؟ کسی کے ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنا ہے جا کر کے؟ کیا ضرورت تھی اتنے براتیوں کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ شان دکھانے کے لیے، دوسرے کے دروازے پر کھانے کے لیے جا رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں بھائی براتی کس کے ہیں؟ لڑکے والوں. مہمان کس کے ہیں؟ لڑکے والوں کے. اور کہتے بھی ہیں کہ میرے مہمان ہیں، اور کھائیں گے کس کے ہیں جا کے؟ لڑکی والوں کے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ بے غیرتی کی کچھ حد بھی تو ہوتی ہے. مہمان تیرے، کھلائیں ہم. اب تمہارے مہمان ہیں، تم نے بلایا ہے ان کو، تم اپنے دروازے پہ کھلاؤ ان کو. لڑکی والوں کے سر پہ جا کے کیوں ڈال دیا کہ جناب 300 میرے مہمان آئیں گے؟ ارے ظالم، کہیں کے سوچا ہوتا اس بیچارے کیوں لے کے جا رہے ہو 300 کہ وہاں جا. اور پھر نخرے دکھائے جاتے ہیں کہ جناب فلاں ڈش ہونا چاہیے. باقاعدہ مینو بنا کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہونا چاہیے ہمارے باراتیوں کے لیے. ہمارے یہاں خود ہوا ہے، ہم جگر کالونی مراد آباد میں رہتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے بارات آئی، ایک دن پہلے لڑکے کا باپ فون کر رہا ہے کہ جناب ہمارے یہاں 40 جو ہیں وہ ہندو بھی آئیں گے، ان کا بھی انتظام کرنا ہے آپ کو. ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں ان کا بھی انتظام کرنا ہے آپ کو، اور جناب یہ بھی بڑھا لینا، ڈش میں یہ بھی بڑھا لینا، یہ بھی بڑھا لینا. ایک دن پہلے باقاعدہ یہ پلاننگ کر کے بھیجا جا رہا ہے. اور پھر لڑکے نے باقاعدہ کہا آپ نے کتنے کا
सामान, लकड़ी का सामान लिया, फर्नीचर का, तो उन्होंने कहा भाई हमने 75,000 का लिया, कि नहीं ये लिए हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमें तो 1.5 लाख वाला चाहिए। कितने का चाहिए? 1.5 लाख वाला चाहिए। अब 1.5 लाख वाला ले रहा है। जुमे में ऐलान कर देता कि हम भिखारी हैं, लोग दे देते चंदा। ये भी तो हो सकता था। ये धौंस से चंदा लिया जा रहा है, इससे बेहतर क्या है जुमे में ऐलान कर देते हम फकीर हैं इंटरनेशनल, हमारे घर में कुछ है नहीं, अल्लाह वास्ते हमें कुछ दे दो। ये भी तो भीख ही मांगना है। भीख नहीं तो और क्या? इसको क्या, किन अल्फाज से आप ताबीर करेंगे? बाकायदा पेशकश की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है। तो ये जो बारात की फौज जाती है, इस फौज का तस्वुर कहीं इस्लाम में है? बोलो भाई, इस्लाम में है कहीं? अल्लाह के नबी कितने बारातियों को लेकर गए हैं? खुलफाए अरबा ने निकाह किए हैं, कितने बाराती लेकर के गए हैं? सहाबा निकाह करते थे, कितने बाराती लड़की वालों क्या लेकर के जाते थे? कहीं है? औलिया इज़ाम ने निकाह किए हैं, वो कितने बाराती लेकर के जाते थे? कहीं तस्वुर है इस चीज का? तो हम कहां से ले आए इसको? हम कहां से लाए? हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी निकाह हुआ था। मालूम कैसे हुआ? उनका निकाह मालूम कैसे हुआ? एक निकाह में गए थे, जो भी 10-5 लोग थे निकाह के लिए गए, उसमें मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी थे। मौलाना इलियास साहब के वालिद मौलाना इस्माइल साहब जो है वो भी वालिद साहब भी थे। अब वहां जब पहुंचे तो आपस में औरतों में चर्चा हुआ कि हमारी बेटी भी जवान है, अगर कोई लड़का होता तो हम भी ब्याह कर देते। तो मौलाना इस्माइल साहब की जो सास, मौलाना इलियास साहब की नानी, उनकी बेटी थी। तो कहा एक मौलवी आया हुआ है, मौलवी इस्माइल, और मौलवी बन गया है, बात कर ली जाए, अगर वो तैयार हो तो निकाह हो जाए। चुनांचे बात की गई, तैयार हो गए। कोई मंगनी नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, तैयार हुए। एक दूल्हा आया था, 2 दूल्हे हो गए। एक निकाह करने आए थे, 2 निकाह हो गए। 2 दुल्हनों को लेकर के क्या है जा रहे हैं। इतनी सादगी के साथ निकाह हुआ। जाहिर जब इस सादगी के साथ होगा तो बारात का भी तस्वुर नहीं, जहेज का भी तस्वुर नहीं, लेन देने का भी तस्वुर नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। अल्लाह ने इस निकाह में कितनी बरकत दी, इस निकाह में कितनी बरकत दी कि 2 बेटे हुए, मौलाना यहया साहब, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, 2 बेटे हैं। अब इन 2 बेटों में से आप देखो, मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी जगह क्या थे, बड़े आलिम, किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तशरीह की है। और फिर मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यहया साहब के बेटे, उन्होंने जो काम किया है, पूरी दुनिया पर उनका एहसान है। हदीस पूरी दुनिया पर एहसान है। अवाम के लिए फज़ाइल आमाल लिखी, जिससे करोड़ों इंसानों की जिंदगी बदली। खवास के लिए हदीस पर ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि जितने भी हदीस पढ़ाने वाले हैं सब मोहताज हैं हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताबों में। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दूसरी तरफ हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया, कितना बड़ा काम लिया कि सारी दुनिया के अंदर ईमानी तहरीक चली, ईमानी तहरीक चली। सारी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों बंदों को अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत दी और करोड़ों बंदों को तौबा की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। ये सादगी वाले निकाह की बरकत है। इसकी बरकत है, सादगी वाले निकाह की बरकत है। और जो निकाह होता है कैसे, धूम धड़ाके के साथ, शोर शराबे के साथ, बारात के साथ और जहेज के साथ, उसकी नहूसत भी वैसी होती है। याद रखना, उसकी नहूसत होती है। नहूसत, नहूसत क्या होती है? जो निकाह शरीयत के खिलाफ होते हैं, या तो ये होगा बेगम साहिबा आते ही मुतालबा करेंगी, तुम्हारी जो अम्मा बूढ़ी है ना, ये चुड़ैल नजर आती, इसके साथ मुझे रहना नहीं। समझे? आते ही फौरन सबसे पहले मां की नफरत दिल में डालेगी, अलग हो जाएगी। अगर ये ना हुआ तो उसके बाद अब क्या होगा, आपका कारोबार डाउन होना शुरू होगा। कारोबार डाउन हो रहा, रोजाना डाउन होता जा रहा है। आप कह रहे पता नहीं क्या हो गया। मां अंदर से क्या कहेगी, तेरी जो आने वाली दुल्हन है ना, इसके कदम अच्छे नहीं है, इसके कदम अच्छे नहीं है। तुम कहो अम्मा तेरे करम अच्छे नहीं है कि तूने जो शादी के अंदर सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई हैं और शरीयत की खिलाफ वर्जी की है,
اس کی نحوست ہے جو کاروبار پہ پڑ رہی. اور اگر یہ نہ ہوا تو کبھی کبھی کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اولاد دیتا ہے اس نکاح کے نتیجے میں وہ وقت کی فرعون ہوتی ہے. وہ ایک ماں باپ کی مان کے نہیں دیتے. اب کیا ہے، ماں باپ تو کیا کہتے ہیں کہ جی نماز بھی پڑھ رہے، ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے، تلاوت بھی کر رہے، جماعت میں بھی جا رہے، لیکن ہماری اولاد بالکل نہیں مانتی، بڑی ناخندی اولاد ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہاں بھول گئے ہو جو تم نے شادی کے وقت میں خرافاتیں کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ یاد رکھیں، کبھی تو نقد سزا دیتا، ادھر گناہ کیا ادھر تھپڑ پڑا، اور کبھی اللہ کیا کرتا ہے، بیلنس کر لیتا ہے، جمع کر لیتا. بعد میں جب آپ بھول جاؤ گے میں نے کوئی جرم کیا تھا تب سزا ملتی ہے. فوراً ملنے والی ٹھیک ہوتی ہے، جو بعد میں ملتی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آدمی سوچ بھی نہیں پاتا ہے کیا ہو رہا ہے. اب اولاد کی شکل میں کیا اس کو سزا مل رہی کہ اولاد بات نہیں مانتی. یا کبھی کبھی اس سے بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے، 60 سال کے 70 سال کے بوڑھے ہو گئے، اب دونوں کی بنتی نہیں ہے. بڑھاپے میں جا کر کے ماں ہو گئی اولاد کے ساتھ، بڑے میاں اکیلے پڑ گئے. بڑے میں کیا کہ بڑھیا نے چھوڑ دیا بڈھے کو، اب وہ اکیلا کھانس رہا پڑا کمرے میں. اس بڈھے کی جتنی ضلالت ہوگی اور زندگی بڑھاپا جتنا خراب گزرے گا کسی کا نہیں گزر سکتا. اب یہ سوچ رہا نہ معلوم کیا ہوا میری بیوی کو، جوانی میں تو بڑی اچھی تھی، بڑی خدمت کرتی تھی، اب تو کئی دن پوچھتی بھی نہیں ہے. لیکن جناب بھول گئے کہ ہم نے نکاح کے وقت میں کیا کچھ کیا تھا، کیا حرکتیں کی تھیں، کیا تماشے کیے تھے، اور کیسے سنتوں کو ہم نے ویران کیا تھا، وہ بھول گئے. اس کی سزا اللہ نے بڑھاپے میں آ کر کے دی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کریں گے اور کرنے کے بعد میں سب ختم ہو جائے گا، نہیں. جو عمل کیا جاتا ہے اس کی جزا یا سزا مل کر کے رہتی ہے. برائی کرو گے اس کی بھی سزا، نیکی کرو گے اس کی آپ کو جزا. اس لیے نہ سمجھیں کہ چلو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں. نہیں، ہر عمل کی جزا یا سزا آپ کو مل کر کے رہے گی. تو شادیوں کے وقت میں جو خرافاتیں، جو لمبی لمبی باراتیں، اور پھر اگر کسی کے کھانے میں کمی ہو جائے باراتی کے تو پھر سسر صاحب اور اسی طریقے سے دولہا صاحب وہ کلاس لیتے ہیں کہ خیر نہیں. اور دولہا صاحب کیا ہے، اب تو 50,000 سے کم میں راضی نہیں ہوتے. کپڑے کتنے کے آئیں گے؟ 50,000 روپے کپڑے کے، 40,000 روپے کپڑے کے. یہ درمیانی درجے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، درمیانی درجے کے. میرے جاننے والے قریبی 50,000 روپے مجھ سے انہوں نے ادھار لیے خود کہ مفتی صاحب ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے، آپ 50,000 روپے دے دو. میں نے کہا کیا کرو گے؟ کیوں بھیجنا ہے. 50,000 روپے لڑکے کے کپڑوں کے لیے جا رہے ہیں. زندگی میں تو اتنا مہنگا کبھی پہنا نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کے مال کو اللے تللے خرچ کرنا ہے، رحم نہیں ہوتا. اب جناب 4,000 کا جوتا آ رہا ہے، 6,000 کا جوتا آ رہا ہے، زندگی میں تو 500 سے اوپر کا پہنا نہیں، لیکن اب دکھانا ہے کہ جناب ہم کتنے شان والے ہیں. دوسروں کے مال سے اپنی شان کو دکھا رہا ہے. اب دکھانا شیروانی اپنی 10,000 والی 20,000 والی، زندگی میں تو نصیب ہوئی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرت قسم کے، بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں، بے حیا قسم کے لوگ ہیں، بے حیا قسم کے. یہ دوسروں کے مال سے اپنی زینت دکھاتے ہیں. کتنا بے غیرت ہوگا وہ جوان جو اپنے گھر کی رونق اور زینت دوسرے کے گھر سے لا کر کے دکھائے کہ سسرال سے مال آ رہا ہے، جہیز آ رہا ہے، ہم اپنے گھر کو سجائیں گے، ہمارے گھر میں رونق ہوگی اس کے ذریعے سے. یاد رکھو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من نکح لامرأۃ لمالها لم یزد اللہ بها الا فقرا. جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے گا کہ مالدار ہے، سسرال دودھ دیتی گائے. کون سسرال ہے؟ دودھ دیتی گائے ہے. جب بھی کوئی فنکشن ہوگا تو داماد نامدار کو تو بھولا نہیں جا سکتا. اگر لڑکی کی شادی ہوگی تو بھی مال ملے گا، سالے کی ہوگی تو بھی گود اٹھوائی میں بہت کچھ مل جائے گا، اور اگر اپنے یہاں بچہ ہوگا تو چھوچک میں بہت کچھ ملے گا. سالے کی یہاں عقیقہ ہوگا بیٹے کا اس کے تو بھی ہمارا تو نمبر لگا ہی ہوا ہے، ہم تو محروم نہیں ہو سکتے. داماد کو کیسے ناراض کیا جائے؟ تو یہ ہر وقت کیا ہے، نظر لگائے بیٹھا رہتا ہے کون سا فنکشن آ رہا ہے کہ جناب ہمارے کیا ہے، ہماری جیب بھر جائے، ہمیں مال ملے. تو
تو یہ بےغیرت قسم کے لوگ ہیں، بےغیرت قسم کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نکح لامرأۃ لمالها لم یزد اللہ بها الا فقرا، کہ جو مال کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ اس کے فقر و فاقے میں اضافہ کرے گا. یہ مال کے لیے کر رہا ہے، فرمایا مرتے وقت کاسے گدائی اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھیکاری بن کے مرے گا جو مال کی وجہ سے کر رہا ہے. اور فرمایا جو نکاح کرے گا من نکح لامرأۃ لحسبها، حسب نسب خاندان کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے کہ خاندان بڑا اعلیٰ ہے، تو آپ نے فرمایا لم یزد اللہ بها الا ذلا، یہ عزت کے لیے کر رہا تھا، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا. اور جو شادی کرتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے من نکح لامرأۃ لجمالها، حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھ کر کے، فرمایا یہ فتنے کے اندر مبتلا ہوگا. حسن کو دیکھا ہے، حسن ہمیشہ فتنے لایا کرتا ہے. اور جو نکاح کرے لدینہا، دین کو بنیاد بنا کر کے، دین کو سامنے رکھ کر کے، بارک اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان میں برکت ڈال دے. کیا ڈالے گا؟ بنیاد کیا بناؤ؟ برکت. حدیث میں یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک کالی کلوٹی عورت، نکٹی نکچپٹی عورت، وہ بہتر ہے اس خوبصورت حسین عورت سے جو بے دین ہو. اس لیے کہ یہ اگرچہ کالی کلوٹی ہے، بظاہر دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن دین اس کی زندگی میں ہے، تیری آخرت کو بنا دے گی، تیرے بچوں کے اندر دین کو لائے گی، اور وہ تجھے بھی برباد کرے گی، تیرے بچوں کو بھی بے دین بنا دے گی. تو اس لیے جو شادیاں ہو رہی ہیں اور فضول خرچیاں اس کے اندر ہو رہی ہیں، میرے بھائیوں ہمیں اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. اور پھر شادیوں کے اندر لین دین جہیز کی شکل میں بھی ہو رہا ہے، اور خاص طور سے جب ولیمہ ہوتا ہے اور لڑکی والے کے یہاں کھانا ہوتا ہے تو پھر لفافے چلتے ہیں. کیا چلتے ہیں بھائی؟ منڈن میں دروازے پہ ایک جن بٹھا دیا جاتا ہے، کرسی پہ کیا بٹھایا جاتا ہے؟ ہاں، جھولا لے کے جن بٹھایا جاتا ہے کہ تم بیٹھے رہنا، ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، تمہیں جتنے بھی کھا کے جائیں گے بل دے کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوٹل کھولا ہے ہم نے. کیا کھولا ہے؟ ہوٹل کھولا ہے، لہذا جو کھائے وہ بل دے کے جائے. جو کھا رہا ہے بل دے کے جا رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے کس نے دیا کس نے نہیں دیا. اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی کہ مہمانوں سے وصول کرو. بھائی میں آپ کے یہاں مہمان آیا، آپ مجھے کھانا کھلائیں، کہ جی بل دو، آپ جو کھانا کھایا آپ نے بل دے کے جاؤ لفافہ. تو میں اس کو شکریہ ادا کروں گا نا آپ کا کہ آپ نے بہت اچھا کیا. یہ جن کو آپ کھلا رہے ہو مہمانی تو ہیں، ان سے کیوں وصول کر رہے ہو؟ ان سے کیوں لے رہے ہو آپ؟ سوچو ذرا، اپنے دماغ پہ زور دے کے سوچو، ان سے جو وصول کیا جا رہا ہے یہ بے غیرتی ہے یا غیرت مندی ہے جو ہم وصول کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو دے رہے ہیں قسم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کوئی مدد کی نیت سے نہیں دیتا، بلکہ یہ قرض دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ قرض دیتے ہیں. اور اسی لیے جب اپنے یہاں نکاح ہوتا ہے تو امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب اتنا میں دے چکا ہوں تو اس سے کم بڑھ کے تو آئے گا ہی میرے یہاں، اتنا میں نے دیا ہے. یہ قرض دیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں اسی دن سود لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ سود لے رہے ہیں. سود وہ کیسے؟ میں نے مثال کے طور پر آپ کو 500 روپے کا لفافہ دیا، 10 سال کے بعد آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقد ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے. اب آپ جب آپ مجھے دیں گے تو 500 نہیں دیں گے، آپ 600 700 دیں گے. اس نے سستائی میں 500 دیے تھے، اب تو مہنگائی ہوگی، 100 200 بڑھا کے دو. کیا دو؟ بڑھا کے دو. اور حدیث میں ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، جو قرض نفع کو لے کر کے آئے وہ سود ہوتا ہے. یہ 200 روپیہ سود کے ہیں، اس لیے کہ قرض دیتا ہے. ہر ایک دینے والا جو لفافہ دیتا ہے وہ قرض کی نیت سے دیتا ہے، مدد نہیں ہے. اگر مدد ہے تو دکھا کے کیوں دے رہا؟ مدد تو خفیہ طور پہ کی جاتی ہے. مدد کیسے کرتے ہیں بھائی؟ مدد کے لیے تو حدیث میں فرمایا تنفق یمین لا تعلم شمال، دائیں سے خرچ کرو بائیں کو پتہ نہ ہو. اگر کوئی غریب کی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دو، کون منع کرتا ہے؟
کسی کی بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن دکھا کے کیوں دے رہے؟ جناب مودی لعنت اللہ علیہ نے تو کیا کر دیا ہے؟ سب کے کھاتے کھلا دیے کہ نہیں کھلا دیے؟ زیرو بیلنس پہ سب کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، آپ کھاتا نمبر لو، پیسے ٹرانسفر کر دو، پتہ بھی نہ چلے گا کس نے ڈالے۔ لیکن چونکہ پھر دکھاوا نہیں ہوگا، بتایا نہیں جائے گا، ہمیں تو دکھا کر کے دینا ہے۔ اگر مدد دکھا کے کر رہے ہیں تو گویا کہ دینے والے کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، ہم اسے ذلیل کر رہے ہیں، تو یہ مدد نہیں ہے۔ اور اگر ہدیہ دے رہے ہیں، بعض لوگ کیا ہیں بڑی شرافت سے کہنا جی میں تو ہدیہ دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ یہ ظالم ہدیہ نہیں دے رہا، نیت اندر سے یہ ہے کہ میں بھی لوں گا جب میرے یہاں ہوگی، میں بھی لوں گا۔ تو یہ ہدیہ کہاں سے ہوگی؟ ہدیے میں واپسی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ہدیے کے اندر واپسی کی نیت نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہدیہ دے کر واپس لے تو حدیث فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کہ کتے نے زیادہ کھا لیا تھا، پھر قے کر دی، دوسرے وقت پہ پھر اسی کو کھا لیا۔ یہ ہدیے کے واپسی کی مثال دی ہے۔ تو یہ ہدیہ بھی نہیں ہے، مدد بھی نہیں ہے، یہ سراسر کیا ہے بھائی؟ قرضہ ہے، اور قرضہ سود کے ساتھ آ رہا ہے، نفع کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ سود ہے۔ تو ہم کیا ہے؟ عین نکاح کے دن یا ولیمے کے دن سود لینے والے بنے، اور جب سود کے ساتھ یہ نکاح ہوگا، یہ ولیمہ ہوگا، تو اس میں برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ بولو بھائی، نحوست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو لوگ ہیں، اب تو پتہ چل گیا آج کے بعد لوگ ہیں، بولو بھائی زور سے، نہیں لوگے نا انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہوتے کرو کہ ہمیں نہیں لینا ہے، مدد کو منع نہیں کر رہا، کسی غریب کا اگر نکاح ہو رہا ہے چپکے سے آپ مدد کر دو، لیکن خود طے کرو کہ ہمیں نہیں لینا۔ آپ سوچ رہے ہیں یار ہمارے تو 50,000 جا چکے ہیں، یہ تو سارے کے سارے مارے جائیں گے، ہمارے سارے مارے جائیں گے۔ نہیں، آپ اگر سچی نیت کرو گے اللہ دوسرے راستے سے آپ کو دے دے گا۔ اللہ کے دینے کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ہزاروں ہاتھ اللہ کے دینے کے ہیں، ہزاروں راستے اللہ کے دینے کے ہیں۔ اللہ دوسرے طریقے سے آپ کو پہنچا دے گا، جو آپ کا مقدر کا ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا۔ تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نہیں لینا، اور ایک یہ طے کرو آپ جتنے بیٹھے ہو کہ ہمیں بارات میں نہیں جانا ہے۔ او بھائی بولو، بولو بھائی، بارات میں جاؤ گے؟ ہاں، اس لیے کہ بارات نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ کوئی مولوی نہیں بتا سکتا کہ بارات فرض یا واجب یا سنت ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب نہ سنت، نہ واجب، نہ فرض، نہ مستحب، تو ہم کیوں جائیں؟ بلکہ کیا ہے؟ یہ رسم ہے، رسم، اور رسم کو رواج دینا سنت کو ذبح کرنا ہے۔ جہاں رسم کو رواج دیا جائے گا وہاں سنت ختم ہوگی، اور جہاں سنت کو رواج دیا جائے گا وہاں سے رسم ختم ہو جائے گی۔ آپ سنت کو زندہ کرو گے، رسمیں ختم ہوں گی، تو آپ طے کرو کہ ہمیں سنت کو زندہ کرنا ہے، رسم کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بارات میں تو نہیں جاؤ گے؟ بس جس کا نکاح ہے 2-4 آدمی گئے گاڑی بھر کے نکاح کر کے لے آئے، چھٹی۔ جہیز دیکھو، جہیز جو لیا جاتا ہے یہ صرف لالچ ہے، ورنہ میرے مقدر کا جو ہے وہ تو مجھے مل کے رہے گا، نہیں ملے گا؟ میرے مقدر کا میرے پاس آ کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت میرے مقدر کو چھین نہیں سکتی۔ یہ لالچ کی آنکھ ہے جس کی وجہ سے ہم شریعت کے خلاف